خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت واقعہ فیل کے 6 برس بعد طائف میں ہوئی۔ اس لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریباً 6 برس چھوٹے تھے۔ آپ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمرو تھی اور لقب ذوالنورین تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان بن ابی العاص اور والدہ ماجدہ کا نام عروہ بن قریظ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مکہ مکرمہ میں ایام جہالت میں بھی بڑی غیر معمولی اہمیت، عزت و کرامت اور اقتدار کا حامل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان شرافت، ریاست، غزوات اور اقتدار کے اعتبار سے عرب میں نہایت ممتاز حیثیت کا حامل تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے اسلام ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ محبت رسول کی یہ حالت تھی کہ تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب ہو کر اعصار اور قربانی کی مثالیں قائم کی۔ عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ دن کے وقت کار خلافت میں مصروف رہتے اور پوری رات عبادت و ریاضت اور ذکر الہی میں بسر کرتے۔ آپ ہمیشہ اپنے ہر قول و فعل میں اسوہ رسول کی پیروی کرتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ وضو کے بعد مسکرائے تو لوگوں نے وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو فرما کر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عبداللہ بن سبا اور مروان کی شرارتوں کی وجہ سے واقع ہوئی۔ مصریوں کے اصرار پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت حضرت عثمان غنی کے پاس آئی اور گورنر مصر کی معزولی کا مطالبہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کو تم پسند کرتے ہو میں اس کو گورنر بنا دیتا ہوں۔ انہوں نے حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر مصر روانہ کر دیا۔ ان کے ساتھی مہاجرین و انصار کی بھی ایک کثیر تعداد روانہ ہوئی تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ ادھر مروان نے مصر کے پہلے گورنر کو ایک خط لکھا جس میں تحریر کیا کہ یہ خط امیر المومنین کی طرف سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ہی محمد بن ابو بکر اور ان کے ساتھی تمہارے ہاں پہنچے تو ان سب کو قتل کر دینا اور خفیہ طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر لگا کر آپ ہی کے غلام کو اونٹ پر سوار کر کے مصر روانہ کر دیا۔ راستے میں یہ لوگ اور یہ غلام باہم مل گئے۔ انہوں نے اس غلام سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین کا ایک پیغام لے کر مصر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا مصر کا گورنر تو ہمارے ساتھ ہے، جو پیغام ہے انہیں کہو۔ اس نے کہا یہ نہیں، جو مصر میں ہیں یہ ان کی بات ہے۔ اس پر لوگوں کو شک ہو گیا اور وہ کہنے لگے کہ تیرے پاس کوئی خط تو نہیں؟ وہ غلام کہنے لگا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں۔ چنانچہ انہوں نے غلام کی تلاشی لی تو خط نکل آیا۔ جب خط پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ یہ خط حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے۔ لوگوں نے محمد بن ابو بکر کو زبردستی حاکم مقرر کر دیا ہے، لہٰذا جس وقت یہ مصر پہنچیں تو انہیں فوراً قتل کر دینا۔ یہ خط پڑھ کر سب غصے میں بھڑک اٹھے اور واپس مدینہ آ گئے۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا گیا اور خط سنایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کیا یہ خط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا ہے؟ حضرت عثمان نے لا علمی اظہار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا امیر المومنین، آپ حکم دیں ہم ان سے لڑائی کر کے انہیں بھگا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں قسم ہے پیدا کرنے والے کی، کسی مسلمان کا ایک قطرہ بھی خون نہ بہانا، میں اس کا قیامت کے دن کیا جواب دوں گا۔ پھر صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کسی اور جگہ چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ سرکار کے قدموں میں میری جان نکل جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور خط کے بارے میں اپنے لا علمی کا اظہار فرما ہی رہے تھے کہ ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتھر برسانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر زخمی حالت میں ممبر سے گر پڑے۔ لوگ آپ کو اسی حالت میں اٹھا کر لے آئے۔ صحابہ کرام نے آپ کی حالت دیکھ کر ایک بار پھر کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اجازت دیں ہم ان کا خاتمہ کر دیں۔ آپ نے منع فرما دیا۔ ایک بار پھر سینکڑوں کی تعداد میں بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کا گھر کا محاصرہ کیا اور کہنے لگے کہ اب بغیر قتل کے نہ چھوڑیں گے، اور ہر چیز کا مکان کے اندر آنا جانا حتیٰ کہ پانی تک کا بند کر دیا۔ گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز ختم ہو گئی۔ جب پانی بند ہوئے 7 دن گزر گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑکی سے سر مبارک باہر نکال کر آواز دی
کہ ہے کوئی آج عثمان کو پانی کا ایک پیالہ پلا دے؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر پیالہ مجھے عطا فرمائیں گے، میں اسے پیالہ دوں گا۔ حضرت علی کرم وجہ اللہ کو پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مشکیں پانی سے بھری اور آپ کے مکان کے قریب پہنچے۔ باغیوں نے مشکوں پر برچھے مار کر انہیں چھلنی کر دیا، جس سے سارا پانی بہہ گیا۔ اس کے بعد ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی پانی کی ایک مشک لے کے خچر پر سوار ہو کر آئیں، مگر ان ظالموں نے ان کی بھی پرواہ نہ کی اور خچر کے منہ پر چھڑیاں ماری، جس سے وہ ایسا بھاگا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بمشکل گرنے سے بچی۔ یہ دیکھ کر اہل مدینہ کو بہت غصہ آیا اور تلواریں لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اب تو ہمیں لڑنے کی اجازت دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر منع فرما دیا۔ اس کے بعد ظالموں نے آپ کے مکان کو آگ لگا دی۔ حضرت عثمان غنی نماز پڑھ رہے تھے، گھر جل رہا تھا، مگر آپ کی نماز میں ذرا بھر بھی فرق نہ آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق پختہ یقین اور ایمان تھا کہ شہادت ان کا مقدر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ 17 ذی الحجہ 35 ہجری کو جمعۃ المبارک کی رات حضرت عثمان نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ایک ساتھ تشریف فرما اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، عثمان جلدی کرو، ہم تمہارے ساتھ افطار کے انتظار میں ہیں۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان آج جمعہ میرے ساتھ پڑھنا۔ حضرت عثمان غنی بیدار ہوئے تو اہلیہ محترمہ سے فرمایا، آج وقت وصال قریب آ گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس تبدیل کیا اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ چند باغی دیوار پھاند کر مکان کے اندر داخل ہو گئے، جن میں محمد بن ابی بکر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک کو پکڑ کر ہلانا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اگر تیرا باپ آج زندہ ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ چنانچہ وہ تو اس بات سے شرم کھا کر بھاگ نکلا۔ ایک اور ظالم سواد بن جمران نے آپ کا گلا گھونٹا اور ایک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تماچے مارنا شروع کر دیے۔ پھر اس نے تلوار کا وار کیا، جس سے آپ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی انگلیاں روکتے ہوئے کٹ گئیں اور آپ کا اپنا ہاتھ بھی کٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہ ہاتھ تھا جو وہی لکھا کرتا تھا، آج یہ راہ مولا میں کٹا ہے۔ یہ وہ ہاتھ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور جس دن سے اس ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کہا کہ کسی گندی چیز پر نہ گیا۔ آپ نے فرمایا، او بے خبرو، ذرا اس ہاتھ کو اچھی طرح دفن کرنا۔ اس کے بعد ایک اور ظالم نے آپ پر برچھے کے وار کرنا شروع کر دیے۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور اس خون ناحق سے جو آیت قرآن رنگین ہوئی وہ یہ تھی، بس تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس طرح آپ تلاوت قرآن مجید اور کلمہ شریف کا ورد کرتے ہوئے 18 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو جام شہادت نوش فرمایا۔ روایت میں موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی کا جسم اطہر 3 دن تک آپ کے گھر بے گور و کفن پڑا رہا۔ بالآخر شہادت کے چوتھے روز حضرت جبیر بن معطم اور حضرت حکیم بن حزام حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ سازشوں کو سمجھائیں کہ حضرت عثمان غنی کی تدفین کرنے دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سازشیوں کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام اور دیگر کو حضرت عثمان غنی کا جنازہ لاتے دیکھا۔ جنازے کے ہمراہ حضرت عثمان غنی کے کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ شر پسندوں نے کوشش کی کہ آپ کے جنازے کو روکیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مدینہ منورہ کے چند جوانوں کو حکم دیا کہ اگر یہ کچھ کریں تو ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔ حضرت عثمان غنی کو جنت البقیع سے ملحقہ باغ حش کوکب میں لایا گیا، جو آج کل جنت البقیع کا حصہ ہے۔ حضرت جبیر بن معطم نے حضرت عثمان غنی کی نماز جنازہ پڑھائی اور سیدنا امام حسن و دیگر نے آپ کو قبر مبارک میں اتارا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے ساتھ 70 افراد تھے، جنہوں نے آپ کو حش کوکب میں دفن کیا، اور شر پسندوں کے شر کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کا نشان چھپا دیا۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عثمان غنی کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔